مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ قالها ثلاثا قال رجل وما کرامۃ الضیف یا رسول اللہ قال 3 ایام فما جلس بعد ذلك فهو علیہ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ وہ مسلمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کا ادب اور احترام کرے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وما کرامۃ الضیف، کہ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایام، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ فما جلس بعد ذلك فهو علیہ صدقہ، اور اس کے بعد کے دنوں میں جو مہمان کا اکرام کیا جا رہا ہے، اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس کی خدمت کی جا رہی ہے، یہ اس پر احسان ہے اس میزبان کا۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی پہلو ہیں جن پر ہم غور کریں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ تمہارے لیے مناسب ہے اور تم کو یہ چاہیے کہ تم مہمان کا اکرام کرو، مہمان کا ادب اور احترام کرو، مہمان کو عزت سے نوازو۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس حدیث مبارکہ میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نے تاکید فرمائی، مہمان کے اکرام کے لیے تاکیدی حکم موجود ہے۔ جہاں ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا، اس کو عزت دینے کا حکم دیا، اس بات کی تاکید فرمائی کہ مہمان کا اکرام کرو، مہمان کو عزت دو، مہمان کا ادب کرو، وہیں جب ایک شخص نے سوال کیا، اس حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وما کرامۃ الضیف یا رسول اللہ، کہ مہمان کا اکرام کیا ہے۔ جب یہ پوچھا ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ مہمان کا اکرام کیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایام، مہمان کا اکرام 3 دن ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر شرعی اعتبار سے جو حق ہے مہمان کا، صحیح معنی میں 3 دن ہمیں جو ہے اس کی صحیح طور پر خدمت کرنی چاہیے، صحیح طور پر اس کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ فما جلس بعد ذلك فهو علیہ صدقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب 3 دن کے بعد میزبان کا اپنے مہمان کو کھانا کھلانا، اس کی خدمت کرنا، اس کا احترام اور ادب کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ اس پر احسان ہے، یہ میزبان کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، یعنی اگر 3 دن کے بعد وہ میزبان اس مہمان کو کھانا نہ کھلائے، اس کی صحیح سے خدمت نہ کر پائے اپنی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے، یا کسی اور مجبوری اور عذر کی وجہ سے، تو یہ بے مروتی میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، کم از کم 3 دن اس نے ضرور اس کی خدمت کی ہو، اس کا احترام کیا ہو، اس کی دیکھ بھال کی ہو۔ لیکن بعض مہمان آج کل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس گئے تو وہ میزبان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں، وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی قوم میں مہمان ہوا اور صبح تک وہ مہمان کھانے سے محروم رہا، یعنی میزبان نے
اس کا اکرام نہیں کیا، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی، اب اس کی مدد کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی بھوک اور پیاس کا انتظام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، ساتھ ہی اس مہمان کا بھی اکرام کرے کہ جو مہمان اس کا اپنا نہیں ہے لیکن اس کے پڑوسی کا ہے، اس کے محلے کا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ درس ملتا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ مہمان صرف جو ہمارے گھر میں آیا وہی مہمان نہیں ہے، مہمان وہ بھی ہے جو ہمارے محلے کے اندر آیا ہے، وہ ہماری بستی کا مہمان ہے، ہماری گلی کا مہمان ہے، ہمارے خاندان میں آیا وہ ہمارا بھی مہمان ہے۔ اگر وہ میزبان کسی وجہ سے اس کا اکرام نہ کر پائے تو ہماری بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ تو اب چونکہ عید کا موسم ہے اور ہم ایک دوسرے کے ہاں مہمانداری کرنے جاتے ہیں، تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کسی میزبان پر جا کر بوجھ نہ بنیں۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کی مصروفیات کا، اس کی مشغولیات کا خیال رکھیں، اس کے قیمتی وقت کو پوچھ کر اس سے وقت لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا قیمتی وقت ہو، مصروفیت کا وقت ہو، مشغولیت کا وقت ہو اور ہم اس میں جو ہے خلل پیدا کر دیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بیان کیا ہے کہ اس پر جو حق ہے آپ کے اکرام کا، آپ کے اعزاز کا، آپ کے ادب اور احترام کا، آپ کی دیکھ ریکھ اور آپ کی خدمت کا، وہ 3 دن ہے۔ لیکن بعض مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کے یہاں جاتے ہیں اور شکایت پر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم کسی کے اوپر بوجھ نہ بننے ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو یاد رکھیے یہ مہمانداری کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کسی کی مہمان نوازی کرنا، کسی مہمان کا اکرام کرنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی، خاص کر مہمان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔